ہمارا اگلا پڑاؤ اب چکلالہ ریلوے اسٹیشن پہ تھا۔ وہاں جانے کے لیے ہم نے مریڑ حسن کا راستہ لیا۔ تقریباً 15 منٹ کی مسافت کے بعد ہم چکلالہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ پارکنگ سے میری نظر جب برآمدے پہ پڑی، جس کی چھت کو بہت خوبصورتی سے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر میں یہ نیا اور پرانا سنگم بے مثال تھا۔ جو ہی ہم نے پلیٹ فارم پر قدم رکھا، ایک نان سٹاپ ٹرین راولپنڈی کی سمت سے آئی اور نہایت تیزی سے ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ چکلالہ ریلوے اسٹیشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت چھوٹا اور ویل مینٹینڈ اسٹیشن ہے۔ یہاں صفائی کا معیار بہت اچھا ہے۔ پلیٹ فارم پر بینچوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ اسٹیشن کے اطراف بہت خوبصورت ہیں۔ درختوں کی قطاروں کا نظارہ بہت دلکش ہے۔ ان درختوں کے نچلے حصوں پر سفید اور سرخ رنگ کیا گیا ہے۔ میں نے پٹڑی کے درمیان آ کر پلیٹ فارمز کی فوٹوز لیں۔ ایک بات میں وثوق سے کہوں گا کہ یہاں آ کر آپ بور نہیں ہوں گے۔ اب دوبارہ ہمیں ایک اور ٹرین کی آواز آئی اور پلیٹ فارم پر ہلچل ہونے لگی۔ یہ ٹائم گرین لائن ٹرین کا تھا۔ یہ واقعی وی آئی پی ٹرین تھی، جس کے ڈبوں پر بزنس کلاس، اے سی اسٹینڈرڈ پارلر لکھا ہوا تھا۔ یہ گرین لائن ٹرین جب یہاں رکی تو اس کے آخر میں 2 ڈبے اکانومی کلاس کے بھی لگے ہوئے تھے۔ کچھ مسافر ابھی بھی پلیٹ فارم پر موجود تھے، جن میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ غالباً یہ نیکسٹ آنے والی ٹرین کے انتظار میں وقت سے پہلے ہی اسٹیشن پہ آ گئے تھے۔ ہماری ملاقات یہاں ظفر اللہ صاحب سے ہوئی، جو چکلالہ ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ان سے تبادلہ خیالات ہوا۔ ظفر اللہ صاحب واقعی نہایت شفیق اور مہربان انسان ہیں۔ ہمیں بزنس کلاس کے ویٹنگ روم میں لے جایا گیا، جہاں ہم نے دیواروں کے اطراف لوکوموٹیوز کے فریم دیکھے۔ یہی وہ جگہ تھی جو ہماری ایکچول انفارمیشن کا سبب بنی۔ گولڑا جنکشن میں موجود سٹیم لوکوموٹیو کا فریم ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد پاکستان ریلوے کو 100 سال اور 150 سال پورے ہونے پر جو محکمہ ڈاک نے جو ٹکٹ جاری کیے تھے، ان کا جائزہ بھی لیا۔ پھر اٹک خرد کی 1926 میں لی گئی ریلوے اسٹیشن کی ایک یادگار بلیک اینڈ وائٹ تصویر دیکھی، جس کے ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ یوں کچھ اور فریمز بھی ہماری نظر سے گزارے گئے، جو ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں۔ اذان کی آواز جب ہمارے کانوں تک پہنچی تو ہم نماز کے لیے مسجد کی طرف گئے، جو اسی بلڈنگ کے کونے میں بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد چھوٹی مگر بہت خوبصورت ہے۔
प्लेट फॉर्म नंबर 2 पर जो ही हम बैठे तो एक और नॉन स्टॉप ट्रेन पेशावर बरास्ता रावलपिंडी हमारे सामने से गुजरी। ट्रेन के गुजरते वक्त प्लेटफॉर्म की थरथराहट हमारे बूटों ने भी महसूस की। अब दोपहर का वक्त हो चुका था। यहाँ कैंटीन वाले भाई याद रहे 2 बजे के बाद आते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर रौनक का वक्त 2 बजे के बाद ही शुरू होता है। वहाँ हमने प्लेटफॉर्म का शेल्टर भी देखा, जो इंतहाई मजबूत और पुरानी तर्ज का था। अब 4:50 हो चुके थे। इंतजार में बैठे मुसाफिर अब अपने सामान को तकने लगे। रेल कार जो रावलपिंडी से लाहौर के लिए रवाना होनी थी आ रही थी। तमाम मुसाफिर इसमें सवार होना शुरू हो गए। ट्रेन का क़याम यहाँ मुख्तसर था। पाँच मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने भारी हॉर्न बजाया और यूं वो सिरकने लगी। 10 अक्टूबर की शाम थी, दिन गुजर चुका था। स्टेशन मास्टर साहब के कमरे की लाइट भी जला दी गई थी और यूं हम भी वापसी के लिए प्लेटफॉर्म से पार्किंग की तरफ चलने लगे।